بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 بڑی خبروں کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ۔ ایک خبر تو یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز وہ جا رہی تھیں، ان کے ساتھ اس قافلے میں جناب میاں نواز شریف صاحب بھی تھے۔ ان کے قافلے کی ایک گاڑی BMW جس کے ٹائر ہی صرف بتایا جا رہا ہے کہ 2 کروڑ روپے کے تھے، اس کو آگ لگی اور وہ جل کر خاکستر ہو گئی۔ البتہ اس میں ڈرائیور جو موجود تھا وہ محفوظ رہے اور باقی قافلہ بھی محفوظ رہا۔ اس کے علاوہ ناظرین، پنجاب کے 31,000 وکلا جو ہیں ان کے جو لائسنس ہیں وہ منسوخ کرنے کا پنجاب بار کونسل نے اندیا دیا ہے۔ پھر ناظرین، عالمی مارکیٹ میں تیل مہنگا ہو گیا ہے اور جمعہ بھی اب قریب ہے، اور جمعے کے دن ہو سکتا ہے وزیر اعظم خطاب کریں اور قوم کا تیل نکال کے رکھ دیں، مزید تیل مہنگا ہو جائے۔ اس کے علاوہ ناظرین، جو ہمارا برادر ملک UAE جو اب ہم سے بہت دور ہو گیا، اتنا دور ہو گیا کہ اس نے سیدھا جا کے جبہے ڈالی ہے اسرائیل کے ساتھ۔ اب اسرائیل اور متحدہ عرب امارات ایک پیج پہ ہیں۔ اس پہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، چونکہ اوپیک اور اوپیک پلس سے وہ نکل گئے ہیں، اور اب آگے کی کیا صورتحال ہوگی اس پہ بھی بتاؤں گا آپ کو۔ پھر ناظرین، آپ کو یہ بھی بتانا ہے UAE ہے، یہاں پہ کتنے بھارتی ہیں اور کتنے پاکستانی ہیں۔ تو ناظرین، سابق وزیر اعظم عمران خان کا پمس میں علاج معالجہ ہوا، اس کے اوپر PTI بہت جو ہے انہوں نے اپنے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے، لیکن جو پریس ریلیز سرکاری طور پہ آئی تھی اس میں بتایا گیا کہ عمران خان کو بتا کر 4تھی ڈوز جو ہے وہ لگائی گئی، اور عمران خان جو ہیں وہ اس علاج سے مطمئن تھے، لیکن ایسا نہیں بتایا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے، یہ PTI کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے۔ تو ناظرین، پہلی خبر کی طرف چلتے ہیں کہ جو قافلہ وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز کا جا رہا تو اس میں BMW گاڑی شامل تھی۔ اس میں جتنی بھی گاڑیاں ہوتی ہیں قافلے میں، وہ وزیر اعظم کا ہو یا کسی وزیر اعلیٰ کا، بہت قیمتی گاڑیاں ہوتی ہیں۔ یہ BMW گاڑی تھی، اور بتایا جا رہا ہے کہ اس کے جو ریم ہیں اور ٹائر ان کی موڈیفکیشن ہوئی تھی، اور 2 کروڑ روپے کے لگ بھگ اس کے چاروں ٹائر جو ہیں ان کی قیمت تھی، اور گاڑی بھی پھر اسی حساب سے قیمتی، اور پھر یہ بولٹ پروف گاڑی بھی تھی۔ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، البتہ یہ قیمتی گاڑی جو ہے وہ جل کر خاکستر ہو گئی ہے۔ پھر اس کے علاوہ ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ پنجاب بار کونسل نے 31,000 پنجاب کے جو وکلا ہیں ان کو نوٹس دے دیا ہے کہ اگر آپ نے اپنی اسناد جمع نہ کروائیں تو آپ کے لائسنس منسوخ کر دیے جائیں گے۔ اب میرا ذاتی طور پہ خیال ہے کہ اگر سستی یا کاہلی کی وجہ سے وکلا نے اسناد نہیں جمع کروائیں تو چلیں 20,000 جمع کروا دیں گے، تو 10,000 کے قریب یا 11,000 کے قریب تو پھر بھی لائسنس منسوخ ہوں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب بار کونسل جو لائسنس جمع ہوں گی، کیا ان کی جو ہے تصدیق کروائے گی۔ آئے روز کوئی نہ کوئی مسئلہ جو ہے پورے پاکستان میں، کبھی پنجاب میں، کبھی سندھ میں، اور کبھی خیبر پختونخوا میں یہ ایشو سامنے آتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بندہ کالے کوٹ والا جعلی سند کے ساتھ پکڑا جاتا ہے، اور پھر وہاں کی جو متعلقہ بار کونسل ہوتی ہے اس کے خلاف ایکشن لیتی ہے، پرچہ بھی ہوتا ہے، اور اس کا لائسنس بھی منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اس وقت تک وہ لمبے چوڑے عدالتوں میں فیصلے بھی کروا چکا ہوتا ہے اور لمبی چوڑی فیسیں بھی لے چکا ہوتا ہے۔ بہرحال وکلا جو ہیں ان کو اتنی لاپرواہی نہیں برتنی چاہیے کہ 31,000 وکلا جو ہیں وہ اپنی اسناد ہی جمع نہ کروائیں پنجاب بار کونسل کے پاس۔ اب پنجاب بار کونسل کو چاہیے کہ جس کی لائسنس جس کی سند آتی جائے اس کی تصدیق ساتھ ساتھ کرواتے جائیں، تاکہ پتہ چل سکے کہ کون اصلی وکیل ہے اور کون جعلی وکیل ہے۔ اور ناظرین، اس سے بڑی خبر جو ہے پھر اگلی وہ یہ ہے کہ اب پھر تیل مہنگا ہوگا، کیونکہ عالمی مارکیٹ میں تیل مہنگا ہو گیا، حالانکہ ہم پہلے بھی عوام کو پہلے بھی مہنگا تیل دیا جا رہا ہے، کیونکہ اس کے اوپر کئی قسم کے ٹیکسز لگے ہوئے ہیں، اور اب حکومت کے پاس پھر بہانہ آ جائے گا، اور حکومت پھر اس کو ڈیزل کو بھی مہنگا کرے گی اور پٹرول کو بھی مہنگا کرے گی۔ اور یہ اب چونکہ اناؤنسمنٹ پہلے 15 دن کے بعد ہوتی تھی، اب ہر جمعے ہوتی ہے، لہذا جمعہ پڑھ کے لوگ دعائیں مانگ کے نکلتے ہیں، پھر شام ہوتی ہے، پھر رات کو کوئی فیصلہ آ جاتا ہے حکومت کا کہ تیل مزید مہنگا ہو گیا۔ تو ناظرین، یہ جمعہ جو ہے پھر بھاری پڑے گا قوم کے اوپر، کیونکہ زیادہ امکان یہی ہے کہ تیل اور پٹرول اور ڈیزل اور مٹی کا تیل مزید مہنگا ہو جائے گا۔ اور ناظرین، جیسا کہ آپ سن چکے ہیں کہ جو آرگنائزیشن آف دا پیٹرولیم ایکسپورٹ جو ہے یعنی اوپیک، اس سے متحدہ عرب امارات نے علیحدگی اختیار کر لی ہے، اور اوپیک پلس جو ہے اس سے بھی علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ اوپیک پلس میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ رشیا بھی شامل ہے، اور اب متحدہ عرب امارات نے سیدھی جپھی لگائی ہے جا کے اسرائیل کے ساتھ۔ اور یہ خبر بھی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جب جنگ جاری تھی اس وقت آئرن ڈوم جو ہے اسرائیل نے
متحدہ عرب امارات کی سہولت کے لیے فراہم کیا تھا، اور متحدہ عرب امارات ہی وہ ملک تھا، خلیجی ملک تھا، جو ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل کو مجبور کرتا رہا کہ ایران کی بدماشی جو ہے وہ ہم قبول نہیں کریں گے، لہذا ایران کے ساتھ جنگ کو ختم نہ کیا جائے، ہمیں ایران کی اجارہ داری قبول نہیں ہے۔ اور ابھی ایسی اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ متحدہ عرب امارات میں اہل تشیع کی جو مساجد ہیں ان کو تالا لگا دیا گیا، اور ان کو بتا دیا گیا کہ یہاں پہ اہل تشیع جو ہیں وہ اپنے مذہبی فرائض جو ہے وہ سر انجام نہیں دے سکیں گے۔ تو ناظرین، یہ صورتحال جو ہے اس لیے بھی گمبھیر ہے چونکہ گریٹر اسرائیل کا خواب جو ہے وہ نیتن یاہو کا اور اس کے جو حواری ہیں ان کا بہت دیرینہ ہے۔ اب ایک جو ہے چھلانگ وہ مزید نزدیک آ گئے ہیں، متحدہ عرب امارات میں آ کے وہ اپنے اڈے بھی قائم کرے گے، اور متحدہ عرب امارات جو ہے مجموعی طور پہ 1,10,00,000 سے تھوڑا زیادہ ہیں، یہ مجموعی آبادی ہے ان کی۔ اور اس میں ناظرین آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ 43 لاکھ 43 لاکھ جو ہیں وہ بھارتی ہیں۔ تو جب 43 لاکھ بھارتی ہوں گے اور اس یہاں پہ 15 لاکھ جو ہیں وہ تقریباً 15 سے 18 لاکھ پاکستانیوں کی آبادی ہے، اور باقی دوسری ملکوں کے لوگ بھی ہیں، لیکن یہ آدھی تو یہاں پہ ہی آ گئی، آدھی آبادی تو آپ سمجھ لیں کہ انڈیا کی ہے۔ تو انڈیا اور اسرائیل پہلے ہی ایک پیج پہ ہیں، تو ایک لحاظ سے انڈیا کی جپھی جو ہے، جپھی کا میدان جو ہے وہ متحدہ عرب امارات میں لگ گیا، اسی لیے تو متحدہ عرب امارات ہمارے ساتھ ناراض تھے اور وہ ہم سے پیسے مانگ رہے تھے، جو ہم نے پیسے دیے اور ہمیں سہولت فراہم کی سعودی عرب نے ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا، اور ہم نے وہ پیسے جو ہیں وہ متحدہ عرب امارات کو واپس کر دیے۔ اب صورتحال یہ ہے ناظرین کہ جو گریٹر اسرائیل کا خواب اسرائیلیوں نے دیکھا ہوا ہے کہ وہ عرب کی زمینوں پہ قبضہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں گے، اور پھر صورتحال ایسی پیدا ہو جائے گی کہ گریٹر اسرائیل جو ہے وہ قائم ہو جائے گا، اور اسرائیل کی پشت پناہی امریکہ پہلے دن سے کر رہا ہے۔ جب متحدہ عرب امارات میں اسرائیل آ کے بیٹھ جائے گا تو پھر اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اگلا ٹارگٹ ان کا سعودی عرب بھی ہوگا، قطر بھی ہوگا، عمان بھی ہوگا۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ بحرین کے ساتھ بھی وہ پھر ایسے ہی سلوک کریں گے۔ البتہ اب پاکستان نے چونکہ وہاں پہ اپنی جو دستے ہیں، فوجی دستے سعودی عرب میں اتارے ہوئے ہیں، تو یہ ایک نیا جنگ جو ہے وہ ایک نئی صف بندی ہو رہی ہے، چونکہ ایران نے پاکستان کے حوالے چابہار جو بندرگاہ وہ اور بندر عباس بھی کر دی ہے۔ چابہار اس سے پہلے جو ہے انڈیا کو دی گئی تھی، اور انڈیا نے اس کے اوپر تقریباً جو ہے وہ 35-40 کروڑ ڈالر بھی وہاں پہ خرچ کیے تھے، لیکن اب وہ چابہار جو ہے وہ پاکستان کے پاس آ گئی۔ اب پاکستان کے لیے بھی کافی مواقع پیدا ہوئے ہیں کاروبار کے، چونکہ پاکستان کی گوادر بندرگاہ جو ہے وہ بھی پھلے پھولے گی، اور ساتھ چابہار اور بندر عباس بھی، اس کو بھی 4 چاند لگیں گے، لیکن ساتھ ہی جو سازشیں عراق کی وہ بھی عروج پکڑیں گی، اور اب اسرائیل کو بھی سازشوں کے لیے تھوڑی سہولت حاصل ہو جائے گی، کیونکہ پہلے ان کو اپنے موساد کے جو ایجنٹ ہیں وہ اسرائیل میں بیٹھ کے چھوڑنا پڑتے تھے، اب وہ آ جائیں گے متحدہ عرب امارات میں، تو یہاں سے وہ پھر پاکستان میں آ کے تخریبی کارروائیاں کریں گے، جیسا کہ پہلے بھی ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں۔ تو ناظرین، اب آگے جو پالیسی بن رہی ہے، آگے جو صف بندی ہو رہی ہے، پاکستان، چائنا، رشیا، ایران، سعودی عرب، یہ ہمیں ایک بلاک میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، قطر بھی اسی بلاک میں جاتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے، عمان پہلے سے اسی بلاک میں موجود ہے، لیکن متحدہ عرب امارات نے تو بالکل جو ہے سیدھا سمجھے اسرائیلیوں سے اپنا نکاح کر لیا ہے۔ اب یہ جو مسلمان قوم جو ہے، مسلمانوں کے لیے یہ خطرے کی علامت ہے۔ شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔